آج میں آپ کو بتاؤں گا اس عظیم مسلم سائنسدان کا جنہوں نے فلکیات، ریاضی، فلسفے اور سائنس میں ایسے انقلابی نظریات پیش کیے جس کے کام نے جدید فلکیات اور ریاضی میں انقلاب برپا کیا۔ وہ نصیر الدین طوسی تھے۔ نصیر الدین طوسی 1201 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب اسلامک دنیا عالمی ترقی میں سب سے آگے تھی، لیکن ساتھ ہی منگول حملوں کی وجہ سے کئی علمی مراکز تباہ ہو رہے تھے۔ نصیر الدین طوسی نے ابتدائی تعلیم طوس میں حاصل کی اور جلد ہی وہ ریاضی، فلکیات، فلسفے اور منطق میں مہارت حاصل کر گئے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت نے انہیں جلد ہی اسلامی دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں شامل کر دیا۔ جب ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد پر حملہ کیا اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا تو نصیر الدین طوسی منگول حکمران کے دربار میں شامل ہو گئے، لیکن یہ محض ایک چلاک حکمت عملی تھی۔ انہوں نے ہلاکو خان کو قائل کیا کہ علم اور تحقیق کسی بھی سلطنت کے لیے ضروری ہے، اور اس طرح انہوں نے مراگاہ میں ایک عظیم رستگاہ آبزرویٹری قائم کروائی جو اس وقت کی سب سے جدید فلکیاتی لیبارٹری تھی۔ اس رستگاہ میں دنیا کے بہترین ماہرین فلکیات اور ریاضی دان جمع ہوئے اور یہاں پر ہونے والی تحقیق نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ نصیر الدین طوسی کی سب سے بڑی خدمات فلکیات اور ریاضی کے شعبے میں تھیں۔ انہوں نے زمین اور سیاروں کی حرکت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک نیا فلکیاتی ماڈل تیار کیا جسے طوسی کپل کہا جاتا ہے۔ ان کے اس نظریے نے بعد میں مغربی سائنسدانوں جیسے کہ نیکولس کوپرنیکس اور کیپلر کو متاثر کیا، اور یہی تحقیق جدید فلکیات میں انقلاب کی بنیاد بنی۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ سیارے ایک خاص انداز میں حرکت کرتے ہیں، اور انہوں نے قدیم یونانی فلکیات ماڈل میں پائی جانے والی عظیم غلطیوں کو درست کیا۔ ان کا کام صدیوں تک یورپ اور اسلامی دنیا میں پڑھایا جاتا رہا، اور بعد میں اس نے جدید فلکیات کی ترقی میں مدد دی۔ ریاضی میں بھی نصیر الدین طوسی کی خدمات ناقابل فراموش رہی۔ انہوں نے ٹرائگونومیٹری کو الگ مضمون کے طور پر پیش کیا اور اس کے قوانین کو مزید بہتر بنایا۔ ان کے اصول آج بھی انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور جدید فزکس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے الشیخ طوسی کے نام سے کئی کتابیں لکھی جن میں ریاضی کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے نئے طریقے دریافت کیے گئے۔ ان کے فارمولے آج بھی سائنسدان اور ماہرین ریاضی میں استعمال کر رہے ہیں۔ نہ صرف فلکیات اور ریاضی بلکہ فلسفے میں بھی نصیر الدین طوسی کی گہری بصیرت تھی۔ وہ اسلامی فلسفے کے بڑے ماہرین میں شمار کیے جاتے تھے، اور ان کے نظریات نے بعد میں ابن رشد اور ابن سینا اور دیگر مسلم مفکرین کے کام کو متاثر کیا۔ وہ علم منطق، نفسیات اور علم الاخلاق میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور انہوں نے فلسفیانہ اصولوں کو سائنسی نظریات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ نصیر الدین طوسی کی دریافتیں اور ان کی لکھی گئی کتابیں بعد میں مغربی نشاط الثانیہ میں سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ ان کے کام کی بنیاد پر ہی بعد میں یورپی سائنسدانوں نے کئی دریافتیں کی۔ اگر نصیر الدین طوسی کا کام نہ ہوتا تو شاید جدید فلکیات اور ریاضی کی ترقی کئی صدیوں پیچھے رہ جاتی۔ نصیر الدین طوسی کا انتقال 1274 عیسوی میں بغداد میں ہوا۔ کچھ تاریخ روایات کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں سائنسی تحقیق اور تدریس میں مصروف رہے اور طبی موت کا شکار ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے نظریات زندہ رہے، اور آج بھی انہیں جدید سائنس، فلکیات، ریاضی کے ایک عظیم استاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر نصیر الدین طوسی جیسے مسلم سائنسدان کی نظریات کو مزید فروغ دیا جاتا تو آج اسلامی سائنسی ترقی میں کتنی آگے ہوتی؟ اسلامی دنیا سائنسی ترقی میں کتنی آگے ہوتی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں، اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہڈن ویز کو سبسکرائب کریں۔